یمن کا پھر اسرائیل پر وار، امریکی اڈے نشانے پر، ایران کی دھمکی، ایران کی جدید بیلسٹک میزائل کی رونمائی بھی ہوئی ہے۔ میں ہوں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سچ ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے قابض اسرائیلی علاقوں میں ایک اہم فوجی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی مقبوضہ یافا کے جنوبی علاقے میں کی گئی، جس میں فلسطینی 2 نامی ایک جدید اور انتہائی تیز رفتار بیلسٹک میزائل ہائپرسونک بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا۔ یمنی افواج کا کہنا ہے کہ یہ میزائل اپنے ہدف تک کامیابی سے پہنچا اور اللہ کے فضل و کرم سے نشانہ مکمل طور پر حاصل کیا گیا۔ بیان میں اس کارروائی کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہم نے کل بھی رکھی تھی اور آج بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے مڈل ایسٹ کی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ عبرانی اخبار معارف کے مطابق افی اشکنازی نے لکھا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران یمن کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے، اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام میزائلوں کو روکنا ناممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی فضا پر ایسا کوئی دیوار تعمیر کرنا ناممکن ہے جو یمن سے آنے والے ہر میزائل یا ڈرون کو روک سکے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال سے زیادہ عرصے سے یمنی فوج ابنائے باب المندب میں بحری جہازوں کی آمد رفت کو مفلوج کر رہی ہے اور تجارتی بحری جہازوں کو ایلات بندرگاہ تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ اس کے علاوہ یمنی فورسز ان بحری جہازوں کو سوئز نہر تک پہنچنے اور وہاں سے بحیرہ روم پر واقع اسرائیلی بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے سے بھی روک رہی ہے۔ تو یہ صورتحال یمن نے جس طریقے سے نکیل ڈالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوستوں، اور وہ چھوڑ نہیں رہی ہے۔ سرح القدس نے غزہ شہر کے مشرقی علاقے الطفا محلے میں صہیونی دشمن کی متعدد فوجی گاڑیوں کو بارودی مواد اور دشمن کے چھوڑے گئے سامان سے تیار کردہ بموں سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں ایک بار پھر مزاحمت اٹھ کھڑی ہوئی اور مزاحمت نے کارروائیاں جو کی ہیں وہ بڑی تیز قسم کی ہے، اور جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو آپ دیکھیں اسرائیل وہی ظلم کر رہا ہے، خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بے گناہ بزرگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مزاحمت، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مزاحمت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا امیدی گناہ ہے۔ 76 سال سے وہ اگر لڑ رہے ہیں، دن رات لڑ رہے ہیں، تو ان کو لڑائی میں ان کی جو پریکٹس ہو چکی ہے وہ کسی اور کی نہیں، اور اپنی سرزمین کی دفاع کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع جو ہے عزیز نصیر زادہ نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی یا ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بھرپور اور دو ٹوک جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی اڈے ہمارے نشانے پر ہیں جہاں کہیں بھی ہوں، اور جس وقت ہم اسے ضرور سمجھیں گے۔ اگر امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے کوئی جارحیت کی گئی تو ہم ان اڈوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ یعنی ایران نے اس ساری صورتحال میں بھئی جو دھمکیاں وہ کہتے ہیں دو گے تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی اپنا جو ہے سسٹم جو ہے اس کا استعمال کریں گے۔ ایران کی وزارت دفاع نے جدید ترین بیلسٹک میزائل قاسم بصیر کی رونمائی کا اعلان کیا۔ ایران کی دفاعی صنعتوں کو تیار کردہ نیا میزائل اپنی کاربن فائبر باڈی اور جدید گائیڈڈ اور کنٹرول سسٹم کے ساتھ دفاعی ریڈار سے بچ رہنے کی اعلیٰ اسٹیلتھ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ ایران کے وزیر دفاع کے مطابق THAAD جیسے سیٹلائٹ گائیڈڈ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم بھی جدید ترین ایرانی میزائل کے وار ہیڈ کو روکنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی وعدہ صادق 1 اور 2 جیسے بڑے فیلڈ تجربے کا نتیجہ ہے۔ یہ 2 ان کے میزائل ہیں دوستوں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے گزشتہ صہیونی حکومت کے خلاف وعدہ صادق 1 اور 2 کے نام سے 2 بڑے کامیاب آپریشن کیے تھے، جو آپ کو یاد ہوگا، اور ایرانی میزائلوں نے مقبوضہ فلسطین کے اندر صہیونی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کا تیار کردہ مشترکہ دفاعی نظام بھی ایرانی میزائل کو روکنے میں بالکل ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ایران اپنا سب کچھ کر رہا ہے، اور ایران اس ساری جنگ میں، کیونکہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو دوستوں ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز پر بھی میں چاہتا ہوں کہ بات کرنا ضروری ہے، وہ ہے پاک بھارت کا جو ٹاکرا ہے۔ پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بھائی صاحب ضروری ہے فال فلیگ آپریشن جو اس سے پہلے ہوا
ہوا تھا، اور اس کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی کہ بھائی ماضی میں بھی اس حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے رکھی ہے کہ ماضی میں جو فال آپریشن ہوئے ہیں اس میں آلریڈی بل کلنٹن صاحب نے اپنی بک میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بھئی جس طریقے سے انہوں نے لکھا تھا کہ مارچ 2000 میں کشمیر کے ایک پرامن گاؤں میں رات کی تاریکی میں کچھ ایسا ہوا جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 38 بے گناہ سکھوں کی صفاقی سے قتل ہوا۔ اس کا مقدمہ نہ چلایا گیا، نہ سوال اٹھایا گیا، لیکن میں اس کا کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنا امریکہ کی ہمدردی بھارت نے حاصل کرنی تھی، اور امریکہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ کرنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ جو فریڈم فائٹر ہیں جو اس وقت کشمیر میں لڑ رہے ہیں وہ دراصل فریڈم فائٹر نہیں ہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا کرنا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کوئی ٹھیک بھی نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس وقت بل کلنٹن صدر تھے، دا مائٹ اینڈ دا آل مائٹی کے ایک دیباچے میں یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے کہ بھئی 2006 میں یہ کتاب جب آئی منظر عام پہ تو اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ باقاعدہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور سازش یہ تھی کہ پاکستان کا نام بدنام کرنا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں جس میں کافی ایویڈنس تو سامنے آ چکے۔ اب آپ دیکھیں 13 سے 14 دن ہونے کے قریب ہیں، ہندوستان کے پاس ابھی تک کوئی ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ ابھی تک وہاں کی میڈیا چیخ رہی کہ کب حملہ کرو گے بھائی صاحب، کیونکہ یہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے کہا بھئی ہم تیار بیٹھے ہیں، آپ حملہ کریں گے تو ہم نے کون سی چوڑیاں پہنی، ہم بھی آپ کو اسی طرح جواب دیں گے، اسی لب و لہجے میں جو آپ کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے دوستوں کہ وہاں پر ایک طرف تو میڈیا، پھر جس فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ان فیملیز میں کافی لوگوں نے، ایک تصویر کافی وائرل ہوئی تھی، اور وہ تصویر آپ کو یاد ہوگا پہلگام کے علاقے میں جہاں پہ ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نیولی کپل تھا جن کی شادی ہوئی تھی، ان کی تصویر وائرل تھی کہ جب اس کو لیفٹ ہینڈ کو سر پہ گولی مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کا پرسوں بیان آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے ہسبینڈ کی جانے کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے گھر بھی اجڑے، میرا گھر تو اجڑ چکا ہے، ہم سب کے گھر اجڑ چکے ہیں، لیکن نفرت کے اس بازار کو گھر ختم ہونا چاہیے، مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت جو بڑھ رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، امن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس خاتون نے جب یہ بات کی ہے تو گودی میڈیا کو بڑا غصہ ہے کہ بھئی اس نے کیوں یہ بات کی ہے، اب اس پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ منگلیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اس قسم کی چیزیں، مقصد صرف ایک ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چناؤ ہو رہا ہے، چناؤ کی وجہ سے جو ہے مودی سرکار کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔